بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آج آپ تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں 11واں پارہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور 12واں شروع بھی ہو جائے گا، اور اس میں سورہ یونس کی تلاوت ہے، اس کے بعد سورہ ہود کی تلاوت انشاءاللہ ہوگی۔ تو اس کے پچھلے جو پارہ ہے 11ویں پارے کے شروع میں، جس میں سورہ توبہ کا کچھ حصہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں۔ تو یہ جانیں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کی فروخت کی جا چکی ہیں، اللہ کے پاس ہیں، یعنی وہ ہے ہمارے مالک، ہماری تمام جانوں کا، ہماری ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو لہذا پھر یہی فرمایا کہ ان کے لیے پھر ذکر کیا، خاص طور پہ لوگوں کرنے کے بعد پھر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی کہ وہ یہ لوگ کون ہیں، اور ان کے لیے فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ وہی توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور العابدون عبادت کرنے والے، عبادت گزار لوگ ہیں، غفلت میں نہیں پڑے رہتے، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اس کی تعریف بیان کرنے والے، اس کو یاد رکھنے والے، السائحون جو اسی عبادت میں ہی ان کی ساری زندگی بسر ہوتی ہے، یہی ان کی سیاحت ہے، اسی میں ہی ان کا سارا وقت گزرتا ہے، الراکعون الساجدون رکوع اور سجود کرنے والے، اس لیے کہ یہ وہ دو عبادتیں ہیں، یہ دو عبادت کے حصے ہیں جس میں ہم پوری طرح اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، رکوع سے جھک جاتے ہیں اس کے سامنے، سجدے کے ذریعے سے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کو تذلل اور خضوع کیا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اس رکوع اور سجود کے ذریعے سے۔ تو یہی ہماری ذلت ہے، انکسار ہے، خضوع ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ صرف یہی عبادت میں نہیں لگے رہتے، بلکہ معاشرے میں بھی ان کا کردار ہے کہ وہ نیکی کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، نیک حکم دینے کے ذریعے سے اس معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کر دی ہیں ہر چیز کی، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان چیزوں کی حدود بیان کر دی تھیں، خاص طور پہ وراثت کے احکام ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، کہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اسی طرح پھر ایک اور واقعہ بھی اشارہ کیا گیا اس صورت میں، سورہ توبہ کے آخر میں، وہ ان 3 صحابہ کرام کا، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا تھا کہ منافقین نے تو طرح طرح کے بہانے کیے، جیسے سورہ توبہ بیان کر دیا گیا، کسی نے کہا کہ بڑی گرمی بہت سخت ہے، اس سخت گرمی میں ہم کہاں جائیں گے، کسی نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا تو رومی عورتوں کو دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو جائے گا، تو اسی لیے پھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو طرح طرح کے بہانے، عذر جو انہوں نے کچھ کوتاہی کر کر نہیں گئے، تو ان 3 کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح معافی نہیں ملے گی تمہیں۔ توبہ کی انہوں نے، استغفار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے پھر وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا کہ 50 دن کا بائیکاٹ، کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کہیں ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، کہیں ان کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ سماجی بائیکاٹ، کہ کوئی ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ اس طرح کے زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی، جب کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے انسان زندگی گزارے گا۔ تو یہ 3 صحابہ تھے، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ اور ربیع، تو یہ مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بائیکاٹ کی سزا دی گئی۔ یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چہیتا لاڈلا نہیں ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ ان کے لیے رنجیدہ بھی رہتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک تو توبہ، کہ انہوں نے توبہ کی اور خالص توبہ کی، دوسرے انہیں سچ بیان کر دیا۔ منافقین جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹے بہانے کر رہے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، طرح طرح کے بہانے، تو وہ جھوٹے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔
ان کے لیے سزا ہے وہ قیامت کے دن بھگتیں گے. اسی لیے ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی دنیا میں، اس لیے کہ ان کی سزائیں تو اتنی بڑی ہیں، ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ ان کی سزائیں وہیں ملیں گی، یہاں ان کی سزائیں ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بڑے جرائم ہیں ان کے. لیکن یہ 3 صحابہ تھے تو ان کو تو پاک کرنا تھا، تو اللہ نے ان کی اس سزا دی ان کو کہ وہ 50 دن تک پورا بائیکاٹ ہوگا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آخری 10 دن میں کہہ دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی بھیج دو، ان کے گھر بھیج دو، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہیں گی. تو انہوں نے کہا طلاق دے دیں، کہا نہیں طلاق نہیں دینی ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلی جائیں. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو سزا دی گئی، صرف یہ ہے کہ ان کو بتانے کے لیے، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ یہ توبہ جو ہے یہ ان کے سچ بولنے کی. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچ بولنے والے لوگ ہیں وہی کھرے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی قسم کی لگی لپی نہیں رکھتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، دروغ گوئی نہیں کرتے، مبالغہ آمیزی نہیں کرتے، بلکہ جو سچ بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا تو دی لیکن ان کی توبہ قبول کر لی، جس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. اس کے بعد سورہ یونس ہم نے سنی ہے جو مکمل ہو چکی ہے. تو اس میں بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کا ذکر کیا یہاں سورہ یونس میں، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی دفعہ گئے، خود ان سے بات کی، اس سے بات کر کے اس کو دعوت دین دی، بلایا اس کو، لیکن نہیں مانا. اپنے اسی فرعونیت میں وہ لگا رہا. اور جیسے قرآن نے کہا یہاں پر وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. تو جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے وہاں سے مصر سے فلسطین کی طرف، اور بیچ میں دریا تھا، سمندر تھا، اس کو عبور کرنا تھا، تو جب اس کو پتہ چلا فرعون کو کہ یہ تو بنی اسرائیل تو جا رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ بھی پیچھے چل پڑا کہ میں نہیں جانے دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے آ گیا. وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو آپ ماریے سمندر پہ، تو انہوں نے یہی کیا. جیسے اس میں سے سب راستے کھل گئے، پوری ہائی ویز بن گئی کہ اس میں سے بڑے آرام سے نکلتے چلے گئے. یہ خشک راستے، کوئی کیچڑ نہیں، کوئی پانی نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، سب نکل گئے. اب اس نے بھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں کہ یہ کیا ہوگا، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ بھی نیچے چل پڑا، وہ بھی پہنچ گیا. وہیں پہ اللہ نے حکم دے دیا سمندر کو کہ اب مل جاؤ. سارے پانی جو مل گیا، اب وہ ڈوبنے لگا. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا فرعون، تو اس وقت اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اب یہ کہہ رہا ہے میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے. اللہ کا نام پھر بھی نہیں لے سکا، یہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل جس پر ایمان لائی اس پہ میں ایمان لاتا ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول نہیں کی پھر، کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ جب موت سامنے کھڑی ہے، ڈوب رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. نہیں، اب نہیں مانا چلے گی. پہلے تمہیں بات ماننی چاہیے تھی، پہلے تم نے توبہ کرنی تھی، تم نے نہیں کی، تو لہذا اب یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے ہوش آیا ہے، اس سے پہلے تو گمراہی کرتا رہا، فساد پھیلاتا رہا، زمین میں علو کرتا رہا، بلندیاں کرتا رہا، تو آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ بچا لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بتا دی، اسی وقت سے بتا دیا. اللہ کی قدرت ہے کہ پھر اس کی باڈی کو بچا لیا گیا، بچ گئی، اور آج تک وہ مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اور اس طرح اس کے لیے VIP وہ ٹریٹمنٹ ہے اس کے بھی، اور اس کو رکھا گیا ہے کہ اس کو اس جیسے فرعون ہی دیکھ سکتے ہیں. میں تو نہیں دیکھ سکا، گیا بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اجازت نہیں ملتی، وہ وہی دیکھیں گے جو اس قسم کے فرعون ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور کتنے ہی لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل رہتے، نہیں سمجھتے ان باتوں کو. اس میں کتنی بڑی نشانیاں ہیں،
کہ توبہ اس وقت تک مؤخر نہیں کی جا سکتی. جب بھی توبہ کا موقع ملے آدمی توبہ کر لے تو اللہ کے یہاں پھر وہ سرخرو ہو جائے گا. لیکن کہتے نہیں دیکھی جائے گی تو پھر یہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا. اس کے بعد سورہ یونس کی یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود کا ذکر آتا ہے جس میں پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چیلنج کیا ہے. سب لوگوں کو چیلنج کیا, انسانوں کو, جنوں کو, کہ اگر تم قرآن جیسا کوئی لا سکتے ہو تو لے آؤ, لاؤ تم. تو ان سے چیلنج کیا. کہیں پہ کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ, کہیں کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ, کہیں کہا 1 صورت لے آؤ, لیکن نہیں لا سکے. جبکہ وہ خوب بڑے عربی زبان کے بہت ہی ماہر تھے, بہت ہی عربی زبان پہ فخر تھا ان کو, غرور تھا بلکہ. تو لیکن نہیں, کوئی لا ہی نہیں سکتا قرآن کریم جیسی کتاب. تو یہی اللہ نے چیلنج دیا ان کو کہ لاؤ, اگر لا سکتے ہو تو لے کر آؤ. لیکن نہیں, آج تک یہ چیلنج قائم ہے کہ اگر کوئی ہے مائی کا لال تو لائے, پھر قرآن جیسی کتاب بنا کر لائے. اس وقت کے عرب نہیں لا سکے تو آج کل کے یہ عرب کہاں سے لے کر آئیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اس سورۃ ہود میں تفصیل سے آیا ہے. باقی جگہ تو مختصر تذکرہ ہے, لیکن یہاں پہ تفصیل سے آیا ہے کہ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی تھی لیکن نہیں مان لائے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ وہ کشتی بنائیے, ایک سفینہ بنائیے. اور لوگ مذاق بھی اڑاتے رہے ان کے جو لوگ تھے کہ یہ دیکھو پانی تو ہے نہیں کہیں, یہ کشتی بنا رہا ہے. تو انہوں نے کہا آج تم مذاق اڑانا اڑا لو, پھر وہ وقت آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. خیر انہوں نے کشتی بنائی. پھر اللہ کے حکم سے کہا کہ جو بھی لوگ ہیں ساری مخلوقات اپنے مومن جو ایمان لائے ہیں آپ پر, تھوڑے سے لوگ تھے, اتنے تھے بھی نہیں, ان سب کو بھی بٹھا لیں اپنی اس کشتی میں, اور ہر جو جانور ہے اس کا ایک جوڑا وہاں پہ بٹھا لیں, اس لیے کہ یہ پھر انسانیت ختم ہو جائے گی. صرف یہ کشتی والے ہی بچیں گے, باقی کوئی نہیں بچے گا. تو اسی لیے انسانیت کو باقی رکھنا تھا. تو یہی آدم ثانی ہیں نوح علیہ السلام جنہوں نے پھر اس طرح انسانیت کو اللہ کے حکم سے بچا لیا. تو یہاں جو واقعہ پیش آیا کہ ان کا بیٹا, سگا بیٹا, اسے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹے آ جاؤ, سوار ہو جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ اسی کشتی میں. کہا کہ نہیں میں اوپر چڑھ جاؤں گا, اور اونچے اس پہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, چٹان پہ چڑھ جاؤں گا, چوٹی تک پہنچ جاؤں گا. کہا کہ نہیں, آج کوئی نہیں بچے گا. اس لیے کہ مومن نہیں تھا, اسلام نہیں لایا تھا. اسلام لایا ہوتا تب تو پہلے نمبر پہ آتا, وہ نہیں آیا تھا. نہ ان کی بیوی مسلمان ہوئی جسے قرآن نے بتایا, نہ ان کا بیٹا مسلمان ہوا. تو اسی لیے پھر وہ کہتے رہے, لیکن وہ نہیں مانا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا, سب مارے جائیں گے. اور پھر بعد میں شکوہ کرنے لگے, ذرا باپ تھے, بیٹا تھا, ایک تڑپ تھی, ایک افسوس تھا کہ میرا بیٹا بھی گیا. تو پھر اللہ سے کہنے لگے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا. لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا, تمہارا بیٹا کیسے بن گیا؟ وہ تو ہو نہیں سکتا ہے. اس کا عمل ہی صحیح نہیں تھا, نیک نہیں تھا, ایمان نہیں لایا تھا, تو وہ کیسے ہو؟ اور پھر ڈانٹ بھی پڑ گئی, ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اور جس کو تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے مت کہو اس بات. اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہیں کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں کہہ رہے ہو جبکہ وہ کافر ہو کے مرا ہے؟ پھر تمہیں کیسے تمہاری کشتی میں آ سکتا تھا, تمہارے ساتھ آ سکتا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف ان کو بتا دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ کوئی بھی ہو, چاہے نبی کی بیٹا ہو, نبی کی بیوی ہو, اگر مسلمان ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو جہنم. اسی لیے قرآن کریم میں حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں واضح کہہ دیا سورہ تحریم میں کہ دونوں جو ایک نبی کی بیویاں تھیں لیکن مسلمان نہیں تھیں, لہذا وہ جہنم میں جائیں گی. تو لہذا کسی کی کوئی رشتہ داری, اقربا پروری, دوستی, یاری اللہ کے ہاں نہیں چلتی. اللہ کے ہاں صرف ایک ہی پیمانہ ہے, ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح, بس. اور کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں کی بیوی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر کئی انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے. حضرت نوح کے بعد ہود علیہ السلام کا, وہاں پہ بھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, استغفار کے بارے میں. استغفار بڑی طاقتور چیز ہے, اسی استغفار سے ہی کتنے ہی مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا تھا.
پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ سب کیا گیا ہے یہی بتانے کے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ، جیسے کہ فرعون کے ساتھ، جیسے ہم پچھلی صورت میں بھی آ چکا ہے، اس صورت میں بھی لیکن مختصر سا تبصرہ آیا ہے۔ اور پھر یہ قیامت کے کچھ اس میں بتا دیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کچھ حالات ہوں گے، اس کا ایک تذکرہ آخر میں کیا گیا ہے۔ اور اس طرح پھر یہ سورہ ہود مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔